اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، یعنی بالادست بھی ہے، اور حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، یعنی تمہاری سمجھ میں نہیں بات آتی، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سورۃ البقرہ میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بزنس کیا ہے منافقین کے لیے، جو قرآن مجید نے اسلوب اختیار کیا کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا اور ہدایت اس کے بدلے میں دی ہے. ٹھیک ہے، بارٹر سسٹم اگر سامنے آپ رکھیں تو اس اعتبار سے بزنس ہے ظاہر ان کا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ فما ربحت تجارتہم، ربحت ورب پر غور کریں، رابحا فاعلہ کی ڈائی سے استعمال ہوا ہے، ربحا ربحا ربحو ربحت، اس کے معنی ہوتا ہے نفع بخش ہونا، نفع بخش ہونا. ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش ہوئی. ما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. ہاں جی، فی الماضی میں نفی کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی عام طور پر فی الماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ما کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسیپشن از دیئر، شاید آپ کو کہیں ماضی سے پہلے لا بھی مل جائے، لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ فی الماضی کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما کا اضافہ کیا جاتا ہے. اب ہم جملہ فعلیہ کو یعنی فعل ماضی کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں. نصر زیدن، اس نے زید کی مدد کی. ما نصر زیدن، اس نے زید کی مدد نہیں کی. کیا اس نے زید کی مدد کی، یہ ہمارا سوالیہ جملہ ہوگا. اب یا پھر وہ ٹاپک آپ کو ذہن میں لانا پڑے گا استفہامیہ والا. وہ کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ایک کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. ٹھیک، اس کے لیے حروف استفہام استعمال کیے جاتے ہیں. یاد ہے حروف استفہام کون کون سے؟ آپ کے آ یا حل، بلکہ آ اور حل، یہ آپ کے حروف استفہام. ہاں یا نہ میں جواب دینے کے لیے آ یا حل کا استعمال کریں گے. اب میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، کیا اس نے زید کی مدد کی، تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ممکن ہے نا، تو آپ کیا لگائیں گے اس کے شروع میں؟ نصر زیدن یا حل نصر زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی. وہ سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے بلکہ اس کے لیے وضاحت مطلوب ہے، اس کے لیے ہم اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. یہ ٹاپک ڈیٹیل سے میں پڑھا چکا ہوں، اس لیے صرف ابھی اس وقت اس کا صرف میں حوالہ دے رہا ہوں. اسماء استفہام کافی سارے ہیں، اس میں آپ کو ماں ملے گا، من ہے. بس اگر آپ مجھے گنوا دیں تو مجھے تسلی ہو جائے گی، حوصلہ ہو جائے گا کہ یہ ٹاپک آپ نے یاد کیا ہوا ہے. کیفا، جی نہیں، لیکن نہ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے نا. ما، من، کیفا، اینا. اچھا، متا، ایانا، انا، کم، لما وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، ماں کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، کیا کے معنی میں. ٹھیک، من کون، کیفا کیسے، اینا کہاں، متا کب، ایانا کب، انا
کیوں کر, کس طرح, کم, کتنا, کس قدر, لما, کیوں. نصر زیدن, کیا اس نے زید کی مدد کی, اس نے زید کی مدد کیوں کی. اب اس سوال کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے, لہذا آپ کو اسماء استفہام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ لما نصر زیدن, اس نے زید کی مدد کیوں کی. اب اس میں وہ ایکسپلین کرے گا کہ میں نے زید کی مدد اس لیے کی, پورا اسے پیراگراف بیان کرنا پڑے گا. لیکن نصر زیدن, نعم ہاں یا لا, نام ہاں کے لیے, لا نہیں کے لیے, بات مکمل. لما نصر زیدن, اس نے زید کی مدد کب کی. وین کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, متا نصر زیدن, یہی ہے نا دو الفاظ آپ کے لیے. اس نے زید کی مدد کہاں کی؟ اینا نصر زیدن. اب دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں ہے, سمپل. آپ کو اسماء استفہام کے معنی یاد اگر ہیں تو آپ نے ماضی سے پہلے ان کو استعمال کرنا ہے, جس معنی کے لیے وہ استعمال ہوا ہے اس کو بنا دینا ہے. کچھ پرانی باتیں بھی یاد آ جائیں. یا فاطمہ تو, اے فاطمہ. یا کیا؟ حرف ندا. فاطمہ کیا ہے؟ منادا, جس کو ندا دی جائے. ٹھیک ہے, یا فاطمہ تو. من خلق کی, تجھے کس نے پیدا کیا. یا فاطمہ تو, اے فاطمہ. من خلق کی, تجھے کس نے پیدا کیا. اچھا, یہ میں نے لگایا کی, کیوں بولا؟ کیونکہ فاطمہ ہے. اگر میں یہاں غلطی سے کا لگا دیتا تو پھر یہاں پہ مجھے کہنا چاہیے تھا یا زیدو من خلق کا, تجھے کس نے پیدا کیا. تو یہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. عربی زبان جملے بناتے ہوئے آپ کا دماغ جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا ہے. فاعل اور مفعول, پیدا کیا فعل, اللہ فاعل اور مفعول مجھے. فاعل ظاہر ہے, مفعول ضمیر ہے, تو مفعول کہاں آئے گا؟ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا. ٹھیک. خلقنی, اس نے پیدا کیا مجھے. اب اس کو ظاہر کر رہے ہیں. اللہ, یہ یا متکلم ہے نا, یا متکلم کو آگے ملاتے ہوئے کیا دیتے ہیں؟ ہاں جی, کسی بھی ساکن حرف کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے. یا متکلم کو آپ آگے ملانا چاہتے ہیں تو پھر زبر دے کر ملائیں گے. خلقنی اللہ, اللہ نے مجھے پیدا کیا. لیکن یہ دو ٹاپک ہمارے کور ہو گئے الحمدللہ. چھوٹے چھوٹے ٹاپکس تھے, اس میں کوئی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں تھی. آپ سوالیہ بنانا چاہتے ہیں جملوں کو, تو جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں لے سکتے ہیں, ان سب جملوں کے شروع میں آ یا ہلکا استعمال کر لیں. اور اگر کچھ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو اسماء استفہام کو استعمال کر لیں. ٹھیک. جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کا اسلوب آپ کو یاد ہوگا. ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی تھی کس طریقے سے؟ جملہ اسمیہ کے شروع میں انا حرف جو ہے اس کو استعمال کر کے. ٹھیک. پھر تاکید جب ہم نے ڈبل کی تو انا کی خبر پر لام تاکید داخل کر دیا.
پھر ہم نے حصر کا مفہوم بھی پیدا کیا. آپ نے دیکھا مختلف اسلوب تھے, وہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ کے ساتھ تھے. اب چونکہ ہم جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں اور جملہ فعلیہ میں ابھی ماضی پڑھ رہے ہیں, تو یہ سارے کام ماضی کے ساتھ ہو رہے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. نفی والا خاص طور پہ, سوالیہ تو مضارع کے ساتھ بھی یہی چلے گا, لیکن نفی ما کے ساتھ ہوگی ماضی کی, مضارع کے ساتھ نفی کسی اور حرف کے ساتھ ہوگی, ذہن میں رکھیے گا. اچھا, دوسری بات, اب ہم فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا, اس کے لیے ہم فعل ماضی کے شروع میں حرف قد اس کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ قد قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے. اب یہ بھی بات ہو, آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ حرف ہے. اسم, فعل اور حرف, یہ کلمہ کی تین بنیادی اقسام تھی. اسم ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا, فعل ہم پڑھ رہے ہیں, اور حرف میں نے آپ کو کہا تھا کہ درمیان میں ہم پڑھتے رہیں گے. تو جہاں ہم نے جملہ اسمیہ مکمل کرتے ہوئے بہت سارے حروف پڑھے تھے, وہاں اب ہم نے فعل پڑھتے ہوئے بھی حروف پڑھنے ہیں. تو قد یہ ایک حرف ہے جو ماضی میں یا تو تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دو کام ہو سکتے ہیں اس کے, ماضی میں تاکید کا مفہوم یا اس کے فی الواقع ہونے کا مفہوم پیدا کرتا ہے یہ قد حرف. پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. قد سمع اللہ, یقیناً اللہ نے سن لیا. یعنی قد کا ترجمہ آپ کو جو ہماری پرانی اردو ہے اس میں آپ کو ملے گا تحقیق. ایک لفظ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے جو ہمارے پرانے تراجم ہیں اس میں آپ کو ملے گا تحقیق. اب تحقیق اصل میں یہ تاکید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پرانی اردو میں, لیکن اب آپ جو نئے تراجم آ رہے ہیں اس میں وہ تحقیق کو ہٹا کر یقیناً اس قسم کے بے شک کچھ اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے. قد سمع اللہ, یقیناً اللہ نے سن لیا. اب آگے مضمون چلے گا, کیا سن لیا؟ قول اللتی, میں نے ابتدائی آیت کا حصہ لکھ دیا آپ کے سامنے ہمارے 28ویں پارے کی. اب دیکھیں وہی جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ شروع یہاں سے ہوتی ہے سورۃ المجادلہ, تو جو مصحف کا حصہ تھا اس کا پہلا لفظ لے کر نام رکھ دیا گیا پارے کا کہ قد سمع اللہ. قد سمع اللہ فعل فاعل, اب یہ مفعول چل رہا ہے. قولہ بات, اور کس کی بات؟ اللتی کی بات. اب اللتی جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے, اب اللتی آپ کا اس میں موصول ہے اور آگے اس کا صلہ چلے گا. تجادلک فی زوجہا, بھی یہ چونکہ ابھی چیز ہم نے نہیں پڑھی اس لیے یہ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بہرحال ترجمہ ہم کر لیتے ہیں. جو جھگڑا کرتی ہے آپ سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑتی ہے, فی زوجہا اپنے زوج کے بارے میں, اپنے خامن کے بارے میں. ٹھیک ہے, وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے شکوہ کرتی ہے, شکایت کرتی ہے. تو ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ فعل ماضی پر قد آپ داخل کرتے ہیں تو اس سے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے یا فعل کے فی الواقع ہونے کا مفہوم آپ کو ملتا ہے. ٹھیک, ایک تو قد کا یہ استعمال ہے. اچھا, دوسرا قد کا استعمال یہ ہے کہ قد ماضی کو ماضی قریب کے مفہوم میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ ماضی قریب کیا بلا ہے؟ اردو گرامر میں ماضی کے اقسام کبھی پڑھا کرتے تھے, کافی ساری تھی وہ. ماضی بعید, ماضی قریب, ماضی مطلق, ماضی استمراری, ماضی شکیہ. آپ کو یاد ہوگا اردو کو ویسے ہم نے کبھی کچھ نہیں سمجھا, اپنی زبان تھی, اس لیے اردو کی گرامر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے
کہ آج ہمیں عربی گرامر بھی نہیں آتی. اگر ہم نے اردو گرامر پڑھ لی ہوتی یا کم از کم انگریزی گرامر پڑھ لی ہوتی تو ہمیں عربی گرامر انشاءاللہ تعالیٰ آج ایسے سمجھ میں آتی. پر ماضی قریب نہیں ذہن میں آئے گا، لیکن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں نا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس فوری طور پہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ ماضی قریب ہوتا ہے آپ کا. قد دو استعمالات، یا تو تاکید کے لیے، یقیناً کے لیے، یا پھر ماضی قریب کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے، یہ ماضی قریب کا مفہوم ہوگا. اللہ سن چکا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آپ کا یہی ہوتا ہے نا، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ سن چکا ہے، یقیناً اللہ نے سن لیا. اب کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہاں پر آپ نے قد کا مفہوم یقیناً کے معنی میں لینا ہے، کہاں پر آپ نے قد کا مفہوم ماضی قریب کا لینا ہے. اور چونکہ دیکھیں ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. کیا اس بات کو بالکل واضح کر لیں کہ جو ہم عربی سیکھ رہے ہیں، یہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم اپنی سیکھی ہوئی عربی کو میچ کریں گے ہمارے بزرگوں کے تراجم کے ساتھ، کہ جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ جو ہمارے بزرگ نے ترجمہ کیا ہے وہ کتنا ملتا جلتا ہے. ایسے ہی ہے. ہاں اگر میچ نہیں کر رہا تو ہماری غلطی ہے کہیں. یہ نہیں کہ تھوڑی سی عربی پڑھنے کے بعد آپ بزرگوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دیں، اور جس دن آپ نے یہ کام شروع کر دیا سمجھیے وہ دن آپ کا زوال کا دن ہے. وہاں سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا. وہ لوگ بہت آگے تھے ہر لحاظ سے، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم سے کہیں آگے تھے. ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ میچ ہو رہا ہے. میچ ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اب وہ ترجمہ جو کہ آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ 2-3 تراجم ساتھ رکھیں گے نا تو اس کا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ کسی بزرگ نے ترجمہ کیا ہوگا ماضی قریب کے حوالے سے، کسی نے ترجمہ کیا ہوگا تاکید کے اعتبار سے. تو آپ کو ایک فرق محسوس ہوگا کہ اچھا انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی ہے. تو اس سے آپ کا ذہن بھی انشاءاللہ تعالی کھلے گا. اور یہ جتنے بھی اختلافات ہیں نا یہ ذہن رکھیے گا، یہ انشاءاللہ تعالی کلیئر ہوں گے. اسی کی ایک 2 ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں سورہ مریم سے. قد بلغت، بلاغا کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا کے. بلاغا، بلغا، بلغو، بلغت، بلغتا، بلغنا، بلغتا، بلغتما، بلغتم، بلغتی، بلغتما، بلغتنا، بلغتو، بلغنا. بلغتو میں پہنچ گیا. قد بلغتو یقیناً میں پہنچ گیا، یا میں پہنچ چکا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا. انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا. وکانت امرأتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکا ہوں. اب وہاں دیکھیں نا، قد بلغت میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری بڑھاپے میں سے، عتیا آخری حد کو. تو کیا جواب ملا تھا؟ قال کذالک، ایسا ہی ہوگا. قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے. وَهُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، اور یہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے. اور پھر آگے الفاظ دیکھیں، وَقَدْ خَلَقْتُكَ، خلق، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، میں نے پیدا کیا. خلقتوکا، میں نے تجھ کو پیدا کیا. قد خلقتوکا، یقیناً میں نے تجھے پیدا کیا. یا
میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ، اور میں تجھے پیدا کر چکا ہوں اس سے پہلے. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احادیث کا سلسلہ جو ہمارا شروع میں چل رہا ہے، جو آج میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں وہ میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیا، اور آپ اس حدیث پہ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ہمارا کل کا ٹاپک جو ختم ہوا تھا یہ اس کے متعلق ہی ہے. یعنی کل ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا جملہ فعلیہ میں پریپوزیشن کا استعمال. ٹھیک، اب اس اعتبار سے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ نے اسے پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے. جملہ فعلیہ کے اعتبار سے فعل، فاعل، مفعول، پھر اگر مفعول آپ کا پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سے عرصے میں جتنی آپ نے یہاں پر عربی گرامر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کر سکتے ہیں اور اس حدیث کو یاد بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گی. آتے ہیں حدیث کی طرف. شروع میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل واضح ہیں. عن ابی عمارہ. ٹھیک، ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اب البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما، اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ عنہما ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہوں. تو یہاں ایک بار باپ اور دیکھیں گے، رضی اللہ، را ضاد یا آپ کو 3 حروف پر مشتمل مادہ نظر آ رہا ہے، اور ڈائی کون سی نظر آ رہی ہے؟ فائلہ کی ڈائی. اس کے معنی ہوتے ہیں راضی ہونا. رضی اللہ، اللہ کس اعرابی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں، لہذا اللہ فاعل ہے، تو اللہ راضی ہوا، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا. اور پھر جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ دعا کے لیے بھی ہم فعل کو استعمال کرتے ہیں، اللہ راضی ہو. عنہما، ان دونوں سے. قالا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا. انہوں نے کیا کہا؟ امرنا. امرا ایک لفظ سے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی. امرا، اس نے حکم دیا. امرنا، اس نے ہمیں حکم دیا. لفظی ترجمہ میں ابھی کر رہا ہوں. اب اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے. رسول اللہ رفع میں آ گیا تو اب یہ فاعل اسم ظاہر ہو گیا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اب یہاں دیکھیں ایک پوائنٹ اور کلیئر ہوا آپ کا کہ جب آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے اور مفعول ضمیر ہے تو مفعول فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات کل ہم نے پڑھی تھی کہ فعل امارا جو ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. ایک جس کو حکم دیا جائے اور دوسرا جس چیز کا حکم دیا جائے. جس کو حکم دیا جائے وہ ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے، وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. اور جس چیز کا حکم دیا جائے وہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں تک تو ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، تو ہم جو ہے وہ مفعول اول ہے، لہذا وہ وداؤٹ پریپوزیشن ڈائریکٹ استعمال ہوا. اب اگر جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ آپ کو با کے ساتھ ملے گی. تو امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع. اب یہ دیکھیں با کے ساتھ آ گیا، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. سبن 7 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے گنتی میں. 7 باتوں کا، 7 چیزوں کا حکم دیا. کلیئر؟ یہاں دیکھیں وہ پریپوزیشن والی چیز بھی کلیئر ہو گئی الحمدللہ. اچھا، اب ان 7 چیزوں کو جب ذکر کیا جائے گا نا تو اسی اعرابی حالت میں ذکر کیا جائے گا، ذہن میں رکھیے گا. پہلے کو با کے ساتھ ذکر کیا، بعیادۃ المریض.
یعنی مریض کی عیادت کا. اب ہر دفعہ با استعمال نہیں کیا گیا بلکہ پھر واؤ کے ساتھ جوڑا اور اعراب کا خیال رکھا گیا. وہی اعراب جو ہے حالت جر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حالت جر میں آپ کو باقی 6 چیزیں حالت جر میں ملیں گی. واتباع الجنائز، ایک حدیث ہم پہلے کر چکے ہیں اس طرح کی، اس میں حق المسلم علی المسلم خمس، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا. واتباع الجنائز وتشمیت العاطس، یہ چیزیں کلیئر ہیں. پہلے پھر بھی ترجمہ کر دیتا ہوں، شاید کچھ لوگوں نے اس لیکچر کو اٹینڈ نہ کیا ہو. مریض کی عادت کا، جنازوں کے پیچھے چلنے کا، مراد نماز جنازہ پڑھنے کا. تشمیت العاطس، چھینکنے والے کی چھینک کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا. یہ پورا فعل تشمیتن کہلاتا ہے عربی زبان میں. اب دیکھیں آپ، یہ جر میں با کی وجہ سے اور مریض جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے سارے مرکب اضافی ہیں. یہ بھی جر میں چلا گیا، اسی با کی وجہ سے سب چل رہا ہے. تشمیتی یہ بھی جر میں. وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، ضعیف کسے کہتے ہیں؟ کمزور. ٹھیک، کمزور کی مدد کرنے کا. وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، یہ عین واو نون مادہ یہ بھی اصل میں مدد کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی فریاد رسی کا. وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کے پھیلانے کا. وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، مقسم کہتے ہیں قسم کھانے والا. ٹھیک، اور قسم کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا، یعنی تاکہ اسے قسم پوری کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو. جملہ فعلیہ میں اصطلاح کا استعمال، یہ ٹاپک ہم نے الحمدللہ کل پڑھ لیا تھا. آج ہم چھوٹے چھوٹے 2-3 ٹاپکس انشاءاللہ تعالی کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں پہلا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ آج ہم فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کریں گے. یعنی آپ کا جملہ فعلیہ جو ماضی والا ہے. ٹھیک، اب دیکھیں جملہ فعلیہ آپ کا مضارع کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، کیونکہ فعل کی جب آپ بات کریں گے تو فعل ماضی بھی ہوگا، فعل مضارع بھی ہوگا. تو اگر آپ فعل ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو اس کے لیے آپ ماضی کے شروع میں حرف ما کا اضافہ کرتے ہیں. چھوٹی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنی لمبی اس کی ایگزامپل ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹاپک پہلے میں ہیڈنگ دے دوں، یعنی ماضی میں نفی کا مفہوم پیدا کرنا. جی، نصر کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے مدد کی. اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، سمپلی ماضی کے شروع میں آپ حرف ما کا اضافہ کرتے، ما نصرا، اس نے مدد نہیں کی. ما نصرا، ان دونوں نے مدد نہیں کی. ما نصرو، ان سب نے مدد نہیں کی. ما نصرت، اس ایک مؤنث نے مدد نہیں کی. ما نصرتا، ان 2 مؤنث نے مدد نہیں کی. ما نصرنا، ان سب مؤنث نے مدد نہیں کی. ما نصرتا، تو نے مدد نہیں کی. ما نصرتما، تم 2 نے مدد نہیں کی. ما نصرتم، تم سب نے مدد نہیں کی. ما نصرتی، ما نصرتما، ما نصرتنا، ما نصرتو، ما نصرنا، ہم نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. ایگزامپلز بھی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پہ وقت دیں گے. یعنی آپ اگر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پیچھے جتنے بھی جملے کیے ہیں سب کے شروع میں ما لگا دیں، وہ سب جملے آپ کے نیگیٹو ہو جائیں گے. ٹھیک، ما نصرا زیدن،
زید نے مدد نہیں کی. ما نصر زیدن، اس نے زید کی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، رفع نصب یہ آپ کو بتائے گا. اچھا جی، ما قتلوہ، قتلا قتلا قتلو قتلو، ان سب نے قتل کیا، ان سب نے اس کو قتل کیا. قتلو ہو، وہ جو الف آتا تھا وہ ضمیر کی وجہ سے غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، پوائنٹ یہ بھی کلیئر ہو گیا. منفی بنایا جملے کو، ما قتلو ہو، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، صلبہ صاد لام با، صلیب دینا، سولی چڑھانا. ٹھیک، صلبہ صلبہ صلبو، صلبوہ ما صلبوہ، اور انہوں نے اس کو سولی نہیں چڑھایا. اب یہ ہو کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، کیوں پیچھے ذکر ہو رہا ہے کہ وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ ان کا کہنا کہ یقیناً ہم نے قتل کیا مسیح کو. مسیح کون؟ عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ، اور عیسیٰ کون؟ ابن مریم، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور پھر آگے الفاظ ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، قرآن مجید بیان کرتا ہے یقیناً، بھی وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا. کہ اصل معاملہ کیا تھا؟ اب اتنی گرامر الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اس میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا نیا، بل. یہ بل جو ہے یہ ایک اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ پچھلی جو بات ہوتی ہے اس کی تردید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں اصل بات یہ ہے. اب بل، اب تجوید میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لام کے بعد یہاں را پر آپ کو شد بھی نظر آئے گی، اس کو ملا کر پڑھا جائے گا. بل وہ میں نہیں لکھ رہا آپ کے سامنے، بل تاکہ الگ الگ آپ کو ایک لفظ سمجھ آئے. بل بلکہ رفع ہو، اس نے اس کو اٹھا لیا، اس کو بلند کر لیا. رفع کے بنیادی معنی بلند کرنا کے ہوتے ہیں نا. رفعہ، بلکہ اس نے اس کو اٹھا لیا. کس نے اٹھا لیا؟ اب اس کو ظاہر کر دیا اللہ کو. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ، اپنی طرف. تو دیکھیں بالکل قرآن مجید کی ایک سادہ سی آیت آپ کے سامنے ہے، اور فعل، فاعل اور مفعول ضمیر کی صورت میں ہے. تو ایک ایگزامپل اور آ گئی ساتھ اس کی کہ وہ ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک، اور پھر الیہ، اس لفظ کی بہت اہمیت ہے، دھیان رکھیے گا. ورنہ رفع کے معنی بلند کرنا کے بھی لیے جا سکتے ہیں کہ ان کا درجہ بلند کر لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور چونکہ بات یہ بھیجے میں نہیں بیٹھتی تو آگے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، جب تو کوئی چیز نہیں تھا تو میرے لیے کون سا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں آپ، وہ قد
اگر یہ پوائنٹ ذہن میں ہوگا نا آپ کے کہ ماضی قریب کا مفہوم یا تاکید کا مفہوم، تو انشاءاللہ تعالی بات آپ کو واضح ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں جب ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کی تھی تو انا کی خبر پر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے لام تاکید کا اضافہ کیا تھا، ایسے ہی تھا نا. تو قد پر بھی اگر آپ اور تاکید ڈالنا چاہتے ہیں تو لام تاکید یہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے لفظ بنے گا لقد. تو لقد بھی آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے. اب دیکھیں ترجمہ، آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ آپ کرنا اردو میں مشکل ہوتا ہے جا رہا ہے. قد کے ساتھ ہم نے یقیناً ترجمہ کیا تھا، اب لام تاکید والا مزید آ گیا، تو اب اور کیا تاکید، آپ اردو میں کہاں سے لائیں گے تاکید؟ تو اب اس کو صرف محسوس کرنا ہوگا کہ لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور لام تاکید والا بھی ساتھ ہے. ایک جگہ پہ تو الفاظ ہے فی احسن تقویم، بہترین تقویم میں، اور ایک جگہ پر الفاظ ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو یقیناً کبد میں پیدا کیا. کبد کسے کہتے ہیں؟ مشقت. انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا. مشقت میں پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی زندگی پر غور کریں. آپ اٹھے ہیں صبح، پہلی مشقت آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ بھی اس دور میں مشقت سے کم نہیں. اس کے بعد آپ نے ہمت کی، اللہ کی توفیق سے یہاں پر تشریف لائے، ٹھیک، جیسے تیسے 1 گھنٹہ آپ نے یہاں پر گزارا. اب اس کے بعد آپ کی مشقت شروع ہو جائے گی، معاشی مشقت. صبح سے لے کے جوں رات تک آپ اس معاش کے چکر میں مصروف رہیں گے، پھر گھر آئیں گے تو ایک اور مشقت سامنے ہوگی. ٹھیک، اب یہ سارا سلسلہ آپ کا مشقت کا ہی. تو قرآن مجید بالکل صحیح کہتا ہے کہ ہم نے یقین انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اس مشقت سے گھبراتے ہوئے، گھبرا کر بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن چونکہ مسلمان ہیں اس لیے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کیونکہ الفاظ یہ ہے نا کہ یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحن فملاقی. اے انسان تو مشقتیں اٹھاتا ہوا، مشقتیں جھیلتا ہوا چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. کہاں؟ الی ربک، اپنے رب کی طرف. اور یا تو صرف جانا ہی ہونا، لیکن فملاقی، پھر اسے ملاقات کرنی ہے. اور ملاقات صرف یہی نہیں کہ ہیلو ہائے ہوگی، نہیں، اکاؤنٹیبلٹی، اس بات کا احساس. تو وہی بات ہے نا کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو کبد کا لفظ جو ہے عربی زبان میں مشقت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. سورج طلوع ہو چکا ہے. طلوع ہونا فعل ہے، ٹھیک ہے. طا لام عین ہمارے پاس مادہ ہے. اب سورج چونکہ مؤنث ہے عربی زبان میں، لہذا طلع، طلعا، طلعو، طلعت. طلعت وہ طلوع ہوئی، لفظی ترجمہ ہوگا اس کا. سورج طلوع ہوا. الشمس، تا ساکن ہے، آگے ملاتے ہوئے زیر دیں گے. طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا. ٹھیک، سورج طلوع ہوا. اچھا، اب چونکہ یہ غیر حقیقی مؤنث ہے نا، اس لیے میں طلع شمس بھی استعمال کر سکتا ہوں، یہ چوائس ہے. وہ 4 صورتیں جو ہیں.
اب آپ کہنا چاہتے ہیں سورج طلوع ہو چکا ہے، اس کی شروع میں قد لگا دیں. قد طلعت الشمس، سورج طلوع ہو چکا ہے. زید امتحان میں پاس ہو گیا ہے، زید امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو مادہ چاہیے، نون جیم ہاں، کیا بن گیا؟ نجح. ٹھیک، فعل فاعل اور امتحان میں یہ آپ کا متعلق فعل ہے. ٹھیک، کریں کیا بنے گا؟ نجح زید فی الامتحانی. یہ تو زید امتحان میں پاس ہو گیا، اتنا ہی ہے. اب آپ کہنا چاہتے ہیں ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، تو قد استعمال کر دیں گے. قد نجح زید فی الامتحان، زید امتحان میں پاس ہو گیا. اچھا جی، اس کو جملے کو منفی اور سوالیہ بنا کر ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. زید امتحان میں پاس ہو گیا. کیا زید امتحان میں پاس ہو گیا؟ نجح زید فی الامتحان، هل نجح زید فی الامتحان. زید امتحان میں کب پاس ہو گیا یا کیوں ہو گیا؟ اسے چھوڑیں، رہنے دیں اسے. پاس زید امتحان میں پاس نہیں ہوا. ما نجح زید فی الامتحان. ٹھیک ہے، تو آج جو ہم نے ٹاپکس کور کیے ہیں، پہلا ٹاپک تھا ہمارا فعل ماضی میں ہم نے نفی کا مفہوم پیدا کیا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا وہ جو حدیث میں نے آپ کو بورڈ پہ کروائی ہے وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور ہم تو مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو چکی ہے، آدھی سے زیادہ یاد ہو چکی ہے. آپ گنتی کر سکتے ہیں انگلی پر وہ 7 چیزیں کون سی ہیں. ٹھیک ہے، فعل فاعل مفعول وداؤٹ پریپوزیشن یا وتھ پریپوزیشن، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے فعل ماضی میں نفی کا مفہوم سیکھا ہے. ما کے استعمال سے آپ کا فعل ماضی جو ہے وہ منفی بن جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو سوالیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں آپ حروف استفہام یا اسماء استفہام کا استعمال کریں گے. حروف استفہام کب استعمال کرتے ہیں، اسماء استفہام کب استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قد کا استعمال کیا جاتا ہے فعل ماضی کے ساتھ تاکید پیدا کرنے کے لیے، یا پھر ماضی کو ماضی قریب کے مفہوم میں لانے کے لیے. انشاءاللہ تعالی اس سے پھر آگے کل ہم ایک سٹیپ اور چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی استقامت دے، اور اس دعا کو کبھی نہ بھولیے گا. ہم بھول جاتے ہیں اکثر، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم آپ ضرور 1-2 مرتبہ تو اللہ سے ضرور مانگا کریں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.